بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 64 تک کلیئر کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 65 سٹارٹ کریں گے۔ 64 تک ہم نے پڑھا تھا کہ بھائیوں نے جا کے عزیز مصر کے پاس جب گئے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ان سے جا کے غلہ مانگا، غلے کے پیسے دیے، انہوں نے بڑا اچھا رویہ رکھا یوسف علیہ السلام نے، اور ان کو غلہ بھی دے دیا۔ جو غلہ دیا وہ اب اتنا غلہ نہیں تھا کہ وہ پوری قحط سالی کے اندر استعمال ہو سکتا، تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے جب ان کا انٹروڈکشن کیا تو انٹروڈکشن کے بعد کہا کہ وہ جو بھائی جو تمہارے باپ سے ہے اس کو اگلی مرتبہ لے کے آنا، پھر غلہ ملے گا، نہیں تو اگلی مرتبہ غلہ بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی تمہاری مہمان نوازی ہوگی، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، ذلیل ہوگے تم لوگ۔ گئے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ اس طریقے سے ہمیں غلہ لینے سے روک دیا گیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، ہم حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے اعتبار کر سکتا ہوں تمہارے پر، پچھلی مرتبہ تم نے یہی کہا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے، اچھی حفاظت کی کہ یوسف ملے ہی نہیں بعد میں، اور اس کی قمیض بھی ایسی لے کے آئے جو پھٹی بھی نہیں ہے اور ہے بھی خون لو، تو کہہ رہے کہ بھیڑیا کھا گیا، جس کو صاف دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں بندے۔ تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پہ اعتبار جو ہے کی صورت بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر فرمایا کہ علماء، اور جب فتحوا انہوں نے کھولا متاعہم سامان اپنا، وجدوا انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو، ردت الیہم جو لوٹا دی گئی تھی طرف ان کے، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باجان، ما نبغی اور کیا ہم چاہتے ہیں، ہذہ بضاعتنا یہ ہے پونجی ہماری، ردت جو لٹا دی گئی ہے، الینا طرف ہمارے، ونمیر اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخوان اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر اور ہم زیادہ لیں گے پیمانہ ایک اونٹ کا، ذالک کیل یسیر یہ پیمانہ یہ غلہ ہے بہت آسان۔ انہوں نے جب اپنا سامان کھولا نا یہ مکالمے کے بعد، یعنی جاتے ساتھ انہوں نے ابا جی کو سامان نہیں دکھایا، انہوں نے پہلی بات یہ کہ اب ہم غلہ دوبارہ نہیں خرید سکتے، اور جب سامان کھولا تو سامان کے اندر دیکھا کہ ہماری وہ جمع پونجی جو ہم نے جا کے پیسے دیے تھے جس کے عوض ہم نے غلہ خریدا ہے، وہ پیسے بھی انہوں نے واپسی لٹا دیے ہیں۔ اب ایک اور ریفرنس مل گیا کہ اسٹرانگ ریفرنس ہے کہ ہم حفاظت کریں گے اس چیز کا ریفرنس، اور کہا کہ ابا جان دیکھیں وہ بندہ بڑا ایماندار ہے، اس نے ہمیں جو ان سے ہے وہ پیسے بھی واپسی لٹا دیے ہیں، اتنا احسان کیا ہمارے پہ، بڑا محسن قسم کا بندہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے بھائی کو بھی لے کے جائیں اور جا کے غلہ ایک اور مزید اونٹ کا لے آئیں، جو کہ بڑا آسان ہے۔ قالا کہا لن ہرگز نہیں، ارسلہ میں بھیجوں گا اسے، معکم ساتھ تمہارے، حتیٰ یہاں تک کہ تم دو مجھے، موثقم من اللہ پختہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے نام کا، لتأتوننی البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس، بھی اسے، الا مگر، ان یحاط یہ کہ گھیر لیا جائے، بکم تمہیں، فلما پھر جب اتوہ انہوں نے دیا اسے، موثقہم پختہ وعدہ اپنا، قال اس نے کہا اللہ اللہ علی ما نقول اس پر جو ہم کہتے ہیں، وکیل نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے ان 10 کے 10 بچوں کا جو ان سے وہ کریکٹر واضح تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم میرے سے وعدہ نہیں کرو گے، وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی، کسی کی بھی، وہ چاہے دنیا ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے کوئی اپنا محبوب ہو، چاہے کوئی قیمتی چیز ہو، چاہے وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے رزق پڑا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تو یہ بھی ایک قسم کی قسم ہے، تو یہ بھی جو ان سے نہیں کھا سکتے، صرف اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا پکا وعدہ نہیں کرو گے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمارا تکیہ کلام بنا ہوتا ہے، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، ہر بات پہ جو ان سے اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، یہ پختہ وعدہ نہیں ہوتا، یہ تو تکیہ کلام ہے جو کہ ہم بولتے ہوئے اکثر ورڈ یوز کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پختہ وعدہ کہ انسان نیک نیتی کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ وعدہ کرے، وہ ارادہ جس کو پورا کرنے کا ارادہ بھی کیا ہو، وہ وعدہ جس کو پورا کرنے کا ارادہ کیا ہو، یہ نہیں کہ بس ایسے کر کے تو میں نے جو ان سے وعدہ کر لیا، یہ وعدے نہیں کرنے، وعدہ وہ جس کو پورا کرنے کی نیت بھی کی ہو۔ فرمایا کہ تم اس وقت تک جب تک میرے سے وعدہ نہیں کرو گے تب تک میں نہیں بھیجوں گا، اور جو تم کہہ رہے ہو نا اس کے اوپر اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے باتوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے بچے کی حفاظت کرے گا، تم لوگ حفاظت نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں نے کہنا کہ ہم حفاظت کریں گے، تم حفاظت نہیں کر سکتے،
حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر میں وقال، اور اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب، دروازے سے، واحد، ایک ہی، وادخلوا، اور تم داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، دروازوں سے مختلف، وما، اور نہیں، اغنی، میں بچا سکتا، عنکم، تمہیں، من اللہ، من شیء، اللہ سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، علیہ توکلت، اسی پر توکل کیا میں نے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بس چاہیے کہ تم توکل کرو توکل کرنے والے سے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے ایگری ہو گئے، انہوں نے وعدہ کر لیا، یعقوب علیہ السلام ایگری ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچے کو لے جاؤ ساتھ، لیکن تم لوگ دیکھو 11 بچے ہو، تم لوگ 11 جوان لڑکے ہو، تو تم نے مصر جب داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ اب یہ تدبیر ہے نا، ایک پوری پلاننگ کہ بھئی تم لوگوں نے کس طریقے سے جانا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کا تم نے جانا تو اکٹھے داخل نہیں ہونا، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دیکھیں کہ بھئی 11 نوجوان بڑے ہٹے کٹے اکٹھے آ رہے ہیں تو کہیں یہ کوئی لٹیرے نہ ہوں۔ اس دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ راہگیر جو ان سے نا وہ لوٹ لیا کرتے تھے، صحرا کے اندر جا رہے ہیں، وہاں پر کچھ نوجوان اکٹھے اور آ کے لوٹ لیا، تو ایسے ہی معاملات ہوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے منع کیا کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ تم لٹیرے ہو، لٹیرے سمجھ لیا تو تمہاری چیکنگ زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے، پھر اس میں کوئی اونچ نیچ ذرا برابر ہوگی تو تمہیں پکڑ لیں گے، یا حسد کرنے والے لوگ بڑے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار کیا بات ہے، 11 نوجوان اکٹھے آ رہے اور بڑے ہٹے کٹے، حسد بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے بری نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمہیں دیکھ کے کسی قسم کے شک میں نہ پڑ جائیں، کہیں کوئی اور چوری چکاری کرنے تو نہیں آ رہے، یا کسی کو کوئی اس طرح کوئی الٹا سیدھا معاملہ تو نہیں کہ تمہیں گرفتار کر لیا تو پیچھے چھڑانے کس نے آنا ہے، 100 قسم کے معاملات۔ تو ان میں ایک معاملہ جو راسخ قول ہے، یعنی جو بڑا، جس کو کہیں کہ جس کا موقف جو ہے بڑا سٹرونگ ہے، وہ موقف یہ ہے کہ نظر لگنے کا بھی خدشہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے مطابق دیکھا جائے نا نظر کو، تو نظر لگنا برحق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نظر برحق ہے، العین الحق، نظر تو برحق ہے، اگر تقدیر کے اوپر کوئی چیز سبقت لے کے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ واللہ زندگی کے اندر میں نے خود اپنی زندگی کے اندر جتنا نقصان اس نظر سے اٹھایا نا، اتنا اور کسی چیز سے بھی نہیں اٹھایا، کسی بھی چیز سے نہیں اٹھایا۔ ہم چلتے پھرتے اکثر جو سے نا، اکثر آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہے اور اس طرح موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے، سامنے ایک بائک والا جا رہا ہے تو کہتا ہے واہ دیکھ کیا بات ہے ہونڈے کی، جب اتنی بات کی تو وہیں پر وہ بندہ نیچے گر گیا۔ اسی طریقے سے ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہم ماشاء اللہ ابھی پڑھتے نہیں ہیں اور اس سے پہلے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر والے جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی کے بال کھلے ہوئے ہیں، کسی عورت نے دیکھ لیا تو اگلے دن جو ان سے نا اس کو کوئی بیماری لگ جانی ہے، یا آپ دیکھ لیں کہ بڑے تیار ہو کسی فنکشن وغیرہ میں چلے جائیں، اگلے دن واپسی کا بخار چڑھا ہوگا۔ یہ اکثر ہمارے گھر میں نارمل ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یار یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ نظر اب جو سے لگ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے تم لوگ جو سے نا اس کا علاج کر سکتے ہو، ان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر سکتے ہو۔ ایک سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یعنی کہ ہر قسم کی نظر کا جو علاج ہے وہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے اندر ہے، ہر قسم کے جادو کا علاج سورۃ فلق سورۃ ناس کے اندر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی امام یا کتب کی اجازت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ 2 صورتیں ہر بندے کو آتی ہیں، ہر نماز کے اندر اکثر پڑھتے ہیں ہم، تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان 2 صورتوں کو جب بھی آپ کو نظر لگے ان 2 صورتوں کو پڑھ لیں۔ اسی طریقے جب بھی کچھ جادو کا خدشہ ہو ان 2 صورتوں کو پڑھ لیں۔ بندش نام کی ویسے کوئی چیز ہوتی تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شک ہو کہ بندش ہوگی ہمارے اوپر، کوئی بزنس نہیں چل رہے، کوئی گھر کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، اس طرح کوئی معاملہ، 2 صورتیں پڑھ لیں۔ کوئی کسی نے کوئی تعویذ باندھ کے کوئی جادو ٹونا کر دی ہے، وہاں پہ سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھ لے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کسی قسم کا کوئی تعویذ گنڈا ہو گیا، کسی نے کوئی جو ہے نا پھونکے شوکے مار دیے ہیں، کوئی کسی قسم کا اندیشہ آتا ہے، پڑھ لیں ختم ہو جائے گا۔ کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، یہ صورتیں پڑھ لیں ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، اور جاتے جاتے علاقے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جو راہ گزر ہوتے تھے نا، لوگ جو گزرنے والے ہوتے تھے، یعنی مسافر لوگ، ان کا حق ہوتا تھا اور علاقے والوں کا فرض ہوتا تھا کہ گزرنے والوں کی مہمان نوازی کریں۔ ان کا سفر بڑے لمبے ہیں، اب تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے 500 کلومیٹر بھی کرنا ہو 4-5 گھنٹوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو اس دور کے اندر 500 کلومیٹر کرنے کے لیے آپ کو کوئی کتنے دن درکار ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے جانوروں پہ سفر کرنا ہے، پیدل سفر کرنا ہے۔
تو کتنا کو سامان اٹھا لیں کھانے پینے کا. ہم تو یہاں پہ کچھ بھی نہ کھا کے نکلے تو 5 گھنٹے کے پہنچے, اگلا کھانا جائے کھا لیتے ہیں. اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, کئی دن لگتے تھے. اب دنوں کا کھانا وہ ایک جانور پہ یا اکیلے اپنے کندھے پہ اٹھا کے نہیں جا سکتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ مسافر گزر رہے ہیں تو علاقے والوں پہ, جو علاقہ قریبی ہوتا ہے ان پہ فرض ہوتا تھا کہ ان کی مہمان نوازی کریں. ان علاقے والوں نے ان صحابہ کی مہمان نوازی نہیں کی. صحابہ کو بڑا معیوب لگا, لیکن آگے چلے گئے. پیچھے سے ایک نوجوان دوڑا آیا رہا, کہا کہ تم میں سے کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی ایسا بندہ جو ہمارے بادشاہ کو ٹھیک کر سکے, ہمارے بادشاہ کو سانپ نے ڈس لی ہے. اب سانپ نے ڈسنا, کوئی سانپ کا زہر کوئی عام چیز نہیں ہوتی. ود ان منٹس بندہ جو ہے نا وہ اوپر کی فلائٹ بک ہو جاتی ہے بندے کی. تو وہ سانپ نے ڈس لیا, کوئی علاج ہو تو بتاؤ. ایک صحابی نے کہا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں علاج کر دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ میں اس کے پیسے لوں گا. پیسے بھی کیا کہ میں 30 بکریاں لوں گا. اب 30 بکریوں کی قیمت 15 لاکھ روپے بنتی ہے. اگر 40,000 روپے کے حساب سے بکری بنائے تقریباً لگ بھگ 15 لاکھ کے قریب راؤنڈ اباؤٹ اماؤنٹ بنتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا میں 15 لاکھ روپے لوں گا, یعنی 30 بکریاں لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن. وہ گئے اور جا کے ان سے وہ دم کیا اور واپسی آیا. تو صحابہ نے کہا کہ تم نے دم کرنے کے پیسے لیے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا دم کیا تھا؟ کہتے اللہ کے رسول سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونکی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا علاج ہے؟ میں کہا اللہ کے رسول آپ سے سنا تھا. کہتے اگر بیر سے سنا تھا تو پھر ان بکریوں میرا اپنا بھی حصہ ہے, کیونکہ میں نے ہی تمہیں دم بتایا تھا نا, اور تم نے جا کے اس کے دم کرنے کے پیسے لیے, تو لہٰذا مجھے بھی اس کا حصہ دو. تو اب یہ چیز ہے کہ دم کرنے سے ایک اور بھی سبق ملتا ہے, دم کرنے کے پیسے بھی لیے جا سکتے ہیں. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اگر پتہ لگ جائے کہ اس کو فلاں بندے کی نظر لگی ہے, تو اس بندے کے غسل کا پانی لے کے اس بندے کے اوپر بہا دو جس بندے کو نظر لگی ہے. دوسرا طریقہ یہ, اگر غسل کا پانی لے کے اس بندے کے اوپر بہا نہیں سکتے تو کم از کم اتنا کہ جو وضو کے اعضاء ہے اس کو اس پانی سے گیلا کر دو, اور زیر ناف جو حصہ سارا ہوتا ہے اس کو, پرائیویٹ پارٹس والا, اس کو جو ہے نا اس پانی سے دھو دو, تو نظر ختم ہو جاتی ہے. یہ جو مرچیں لے کے 7 مرچیں لے کے گھما کے کر لیا, یا کوئی انڈے یا کوئی دال لے کے اس کو پھونکے مار کے جا کے روڈ پہ پھینک دیا, قبرستان میں جا کے چھچڑے ڈال دیے, مرغی خرید کے 700 روپے کلو مرغی خرید کے جا کے جناب قبر کے اوپر ڈال دی, یہ طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. روڈز پہ لے کے کھڑے ہیں شاپر جناب کنارے کے اندر, کچھ 8-10 شاپر لے کے کھڑے ہیں, اندر گندی سی وہ چھچڑے ڈالے ہیں اور وہ جناب لوگوں کے اوپر اس طرح وار کے تو پھینک دیتے ہیں, واقعہ چیلیں کھا رہی. یہ کون سا طریقہ اللہ کے رسول کا؟ یہ کوئی ایتھکس بھی نہیں ہے. یہ ایک تو ادب کے بھی خلاف ہے, اور دوسرا قانوناً بھی خلاف ہے, اور تیسرا شریعت کے بھی خلاف ہے. شریعت نے صدقہ کرنے کا طریقہ کچھ اور بتایا, انسان بھوکے مارے ادھر بیٹھے چیلوں کو کھلا رہے ہیں جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ رکھا ہی نہیں ہے. چونٹیوں کو کھلا رہے ہیں جناب, وہ چینی ڈال رہے ہیں, چاول ڈال رہے ہیں, چونٹیوں کو کھلا رہے ہیں. چونٹیوں کھلانے کا اجر زیادہ ہو گیا تو انسانوں کو کھلانے کا اجر نہیں ہے. ایسے جتنے لوگ ہوتے ہیں تو عموماً دیکھیں ان کے ساتھ کہ ہم صاحب بھوکے مر جائیں گے, ان کے اپنے رشتہ دار بھوکے مر جائیں گے, ان کو نہیں دیں گے. جا کے چونٹیوں کھلا رہے ہوں گے, کتوں کو کھلا رہے ہوں گے, چیلوں کو, کووں کو کھلا رہے ہوں گے, چڑیوں کو کھلا رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کھلانا اجر نہیں ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس کی خدمت کرنا اجر ہے, لیکن پہلا کام جو انسان کے ذمہ ہے وہ یہ کہ انسانوں کی خدمت کرنا ہے. کیونکہ انسانوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, اللہ کے رسول نے بتائے, چونٹیوں کے حقوق نہیں بتائے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کسی نے, کوفے والوں میں سے کسی نے میرے خیال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے یا سیدہ زینب سے سوال کیا تھا, غالباً یہی تھی, ان سے سوال کیا کیا روزے کی حالت میں مچھر کو مارنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, کہنے لگی کہ جنہوں نے حسین کو نہیں بخشا وہ آج جو ان سے مچھر مارنے پہ پوچھ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. یعنی اتنے بڑے جرم کر لیتے ہیں, اور وہ اور کرتے ہیں جو کہ چھوٹی موٹی ہوتی ہیں, ان کی بنیاد پہ جو ان سے نا وہ صرف اس سے بچتے ہیں, اور باقی بڑے بڑے گناہوں کو کر جاتے ہیں. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم اگر کھانا بناؤ تو کھانے کے اندر شوربہ زیادہ کر لو, پانی زیادہ ڈال کے شوربہ زیادہ بنا لو, ایک پیالہ ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. ذرا تصور کریں, ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہم نے ساتھ والوں کے گھر میں کھانا نہیں بھیجا. ہم نے کبھی پوچھا نہیں جا کے کہ بھئی کیا صورتحال چل رہی. کووڈ آیا تھا, کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے ساتھ والے گھروں سے پوچھا, اپنے محلے داروں سے پوچھا, یار کوئی ایسا بندہ تو نہیں اس کو ضرورت ہو کھانے پینے کی, جس کی جاب ختم ہو گئی ہو؟ کوئی اللہ ماشاء اللہ کو بندہ ہو جو اس طرح کی چیزوں کا خیال کرتا ہو. اسی طریقے سے دیکھا جائے تو ہم لوگ کبھی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے جو انسانوں کے حقوق آتے ہیں. ہم لوگ تو گھر کے اندر بیٹھے اتنے, ہم لوگ انسانی حقوق کے معاملے میں, حقوق العباد کے معاملے میں اتنے کمزور اور اتنے جو ان سے بد دل ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر, فنکشن آپ کے گھر کے اندر, شادی ہمارے گھر کے اندر ہے, ساتھ والے اب بیچارہ بیمار پڑا ہے, ادھر بیٹھ کے باجے بجا رہے ہیں,
رات اونچی اونچی آواز سے گانے لگ رہے ہیں، شور ہو رہا ہے. ایک تو گانے گانا ویسے ہی جو ان سے ہے نا وہ میوزیکل انسٹرومنٹ سننا گناہ ہے، اور بجانا بھی گناہ، اور اوپر سے وہ ساتھ والوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں. پورے محلے کو تنگ کیا جناب، وہ باجے لگائے ہیں، باہر فنکشن ہو رہا ہے، روڈ کے اوپر روڈ بند کی ہوئی ہے. وہ ہمیں گناہ نہیں نظر آتے، ہمیں گناہ نظر آتے ہیں وہ کہ جناب یہ ذرا سی نظر لگ گئی مرچیں گھما لو اوپر سے. ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے نظر کو اتارنے کا. نظر کو اتارنے کا ایک سمپل سا طریقہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سیدنا حسن و حسین کو پکڑ کے دم کیا کرتے تھے. دم یہ تھا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک، یا بسم اللہ یبریک والی دعا ہے، یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، کہ اللہ بری نظر سے بچانے کی یہی دعائیں ہیں. اور کوئی اتنی لمبی چوڑے کوئی نسخے نہیں ہیں، کوئی بیٹھ کے چلے نہیں کاٹنے پڑنے، کوئی 400 مرتبہ 313 مرتبہ 111 مرتبہ کچھ بھی نہیں پڑھنا. سمپل سی دعائیں اللہ کے رسول کے دین کے اوپر رہیں گے. آسان دین ہے، محبت والا دین ہے. دین سے ہٹیں گے، مشکلات اپنے لیے پیدا کریں گے، امت کے لیے بھی پیدا کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو حکم دیا تم نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے تاکہ جو سے کوئی تمہیں تنگ نہ کرے، اور اللہ کا جو حکم ہو کے رہنا، جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. فرمایا کہ جو یہ تو وہ تدبیر ہے جو میں دنیاوی لحاظ سے تمہیں بتا رہا ہوں، دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے، لیکن جو نقصان تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. اب یہ اصل میں تقدیر کا تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھنے والا ہے کہ کوئی بھی معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کووڈ ہے، کووڈ کے اندر کوئی اب وہ کووڈ جو سی ہے بیماری ایسی، سائنسدانوں نے کہا، ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط ضروری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس مسجد میں آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں اونٹ پہ آیا ہوں، میں اونٹ پہ اور آ کے میں نے جو ان سے ہے وہ باہر اس کو کھلا چھوڑ دیا، اس کو باندھا بھی نہیں ہے، تو میں توکل کر کے اللہ تعالیٰ بیٹھ جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جاؤ جا کے پہلے اس کا گھٹنا باندھو، ٹانگ اس کی باندھو تاکہ وہ ادھر ادھر کہیں جا نہ سکے، کوئی کھول کے نہ لے کے جا سکے، پھر آ کے اللہ پہ توکل کرو. یعنی ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے بعد توکل ہوگا. اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں توکل کے اصل ڈیفینیشن ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے کہ اللہ میں نے اپنے ذمہ سارے کام کر دیے، آگے تیرا کام ہے، مجھے نہیں پتا آگے کس طریقے سے حفاظت ہونی. اور اگر ہونا تو انسان گاڑی کو لوگ بھی کر کے چلائے، گاڑی کھول کے لیتے ہیں، اور اگر نہ ہونا تو گاڑی کھلی بھی چھوڑ دے تو کوئی بھی نہیں لے کے جاتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو یہ اصل میں توکل ہے کہ انسان اپنی طرف سے سارے کام کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے معاملات. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی عقیدے کی بات یہاں پہ سکھائی کہ تم نے جو ظاہری اسباب اختیار کرنے، نظر سے بچنے کے ساتھ تمام معاملات سے بچنے کے، وہ سارے اپنی جگہ، لیکن جو اللہ کو حکم ہو کے رہنا وہ ہو کے ہی رہنا ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. اس میں ایک اور چیز یہ کہ ان تمام معاملات کے اندر دعا کا کنسیپٹ بڑا ضروری ہے. کہ اب ضروری نہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر جو کام اللہ نے لکھا وہ ہو کے رہنا تو پھر دعا کرنے کا فائدہ ہے، دعا بھی چھوڑ دو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو یعنی اصل چیز کیا؟ وہ دعا ہے. نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے، ویسے بیٹھ کے اذکار کرتے ہیں وہ بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں وہ بھی دعا ہے. مومن کے ہر نیک عمل تو دعا کے اندر شامل ہوتے ہیں. قرآن پڑھنا شروع کر دیں، پہلی صورت کھولیں وہاں پہ بھی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ساری دعائیں ہیں. تو انسان کے اپنے بھلے کے لیے ہیں. تو بس یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں انسان کو دعا لازمی کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کی تقدیر کے اندر لکھا ہے کہ اس بندے نے یہاں سے جانا ہے، اپنے گھر سے اس نے ارادہ کیا کہ میں نے مارکیٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ سے یہ کام کر کے آگے جانا ہے. وہ گھر سے نکلتا ہے اور نکلتے نکلتے اس کو فلاں پوائنٹ پہ مارکیٹ کے فلاں دکان کے سامنے اس کو نقصان ہونا، ایکسیڈنٹ ہونا ہے. اور اس سے پہلے یہ بندہ دعا کرے گا، اس دعا کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ وہ ٹل جائے گا. اب یہ دعا کرنا یہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی دعا بھی تقدیر سے باہر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو تقدیر کو کس طرح بدل دیتی ہے؟ وہ دعا بھی تقدیر کے اندر لکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلاں موقع پہ دعا کرے گا، اس کی وجہ سے یہ کام اس طریقے سے ہو جائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا کرتے ہیں تقدیر اپنی مرضی کی بناتے ہیں. تقدیر لکھنا، تقدیر کے معاملات انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہونا وہی جو اللہ نے چاہنا ہے، اور اللہ نہیں چاہا تو ہم دعا کریں گے. سمجھے بات کو؟ یہ تقدیر کا چھوٹا سا معاملہ ہے. آگے چلتے ہیں. ولما، اور جب داخل وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے امرہم، حکم دیا تھا انہیں، ابوہم، ان کے والد نے، ما کھانا، نہ تھا کہ یغنی، کام آتا، عنہم، انہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، الا، مگر، حاجتن، ایک حاجت تھی، من نفسی، دل میں،
یعقوب یعقوب کے قضاہا اس نے پورا کیا جسے، وہ ان اور بے شک وہ لذو علم البتہ علم والا تھا، لما بوجہ اس کے جو علمناہ سکھایا تھا ہم نے اسے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے اس چیز کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات کہی کہ یعقوب علیہ السلام نے جس طریقے سے بچوں کو کہا تھا کہ تم نے فلاں فلاں دروازے سے داخل ہونا ہے اور اس طریقے سے داخل ہونا ہے، اکٹھے داخل نہیں ہونا، تو وہ اس لیے کہا تھا کہ دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں کو نظر نہ لگ جائے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی کہ یعقوب علیہ السلام نے جو یہ بات کہی تھی اپنے بچوں کو، وہ علم کی بنیاد پہ کہی تھی، یعنی ان کو علم تھا کہ کہیں اس طرح کا معاملات ہو نہ جائیں، کیونکہ اگر یہ اکٹھے بھی گئے، یہ بھی اندیشہ تھا نا، اکٹھے جاتے تو انہیں پھر کوئی پلان بنا لینا تھا، جس طرح پچھلی مرتبہ اکٹھے گئے، پلان بنایا، یوسف کو کنویں پھینک دیا، اس مرتبہ اکٹھے گئے تو پھر بنیامین کو بھی نہ مار دے، جا کے یوسف کے بھائی کو بھی نہ مار دے، اس لیے کہا کہ علیحدہ ہو کے جانا تاکہ آپس میں پلاننگ بھی نہ کر سکیں۔ سمجھے بات کو؟ اچھا، یہ ایک ٹیکنیک جو سی ہے، یہ لیڈرشپ کوالٹی بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے نا، کوئی 1000 بندوں کی ٹیم ہے، اب اس کو آپ نے لیڈ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں کہ 1000 کے 1000 بندے آپ اکیلے اپنے انڈر رکھیں، ان کو ڈیوائیڈ کر دیں، ساروں کو ڈیوائیڈ کر دیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ کنسیپٹ بڑا جو ہے نا زبردست قسم کا رول ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں اور پھر ان کو الگ الگ حکم دیتے جائیں تاکہ ان کے آپس میں پلاننگ نہ ہو، آپس میں کوئی منوپلی تیار نہ ہو۔ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو علیحدہ کر دیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کو علیحدہ کر دیں، پھر ان ڈائریکٹرز کے اوپر جو ان سے ہے نا وہ ایک ہیڈ بنا دیں، پھر ان ہیڈ کے ساتھ اسسٹنٹ بنا دیں، پھر اس کے اوپر آپ خود ہیڈ ہو جائیں۔ جب اس طرح کے معاملہ کریں گے ساری چیزیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، ان کے آپس میں بانڈنگ نہیں ہوگی، آپس میں وہ منوپلی نہیں تیار کر سکیں گے، آپس میں کوئی پلاننگ نہیں کر سکیں گے، کوئی چال نہیں چل سکیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے پوری ٹیم کو لیڈ کرنے کا۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا بوجہ اس کے جو علم سکھایا تھا ہم نے اسے، یعنی وہ علم والا تھا اسی لیے اس نے یہ جو ان سے نا حکم دیا، اور ہم نے اس کو علم دیا تھا، اس کے پاس اپنا علم نہیں تھا۔ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، جہاں پر بھی اللہ نے علم کا تذکرہ کیا، مال کا تذکرہ کیا، نسبت اللہ نے اپنی طرف رکھی کہ ہم نے تمہیں دی ہے، تاکہ انسان اپنے مال کے، اپنے علم کے تکبر کے اندر نہ آ جائے کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے، میں تو بہت بڑا عالم ہوں۔ کیا عالم ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے علم دیا بھی، تمہاری ذرا سے کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہو، چوٹ لگے دماغ کو، سارا علم گیا، سارا باڑ میں چلا گیا۔ مال ہے، آج رات کو مال ہے، صبح اٹھا تو پتہ لگے کہ بینکرپٹ ہو گیا، آپ کا سارا بینک جو ان سے نا وہ ضائع ہو گیا، بینکرپٹ، سارے بینک کے جتنے پیسے ہیں وہ سارے کے سارے ڈکیتی ہوئی ہے، چوری ہو گئے، سارے گھر جو ان سے نا آگ لگ گئی، کدھر جائیں گے؟ ختم ہو گیا سب کچھ۔ وہ جو بلوچستان میں لوگ تھے، اتنے امیر لوگ تھے، سردار لوگ تھے، سیلاب آیا ہے، پانی جس کو پیتے ہیں، جس کو کسی بھی شیپ کے اندر ڈال لیتے ہیں، کسی بھی قسم کے شیپ کے برتن کے ڈالے اسی شیپ کا وہ پانی بن جاتا ہے، اور اس پانی نے ان سارے کروڑ پتی، ارب پتی، کخ پتی، ہر قسم کے بندے کو پانی کے اندر بہا کے لے گیا وہ۔ واللہ وہ جا کے مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پورے کے پورے کھیت، مربوں کے مربع کھیت لگے ہوئے، اور سارے کے سارے پانی کے اندر ڈوبے ہیں، دلدل بنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ سانپ پھر رہے ہیں، بچھو پھر رہے ہیں، گیدڑ پھر رہے ہیں، لومڑیاں پھر رہی ہیں، کتے پھر رہے ہیں۔ یہ اوقات رہے گی اس سرزمین کی، کیوں؟ تاکہ ثابت کر سکے اللہ تعالیٰ کہ یہ مال جو تمہیں دیا گیا یہ ہماری طرف سے دیا گیا، تمہارے اپنا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ جو کل لکھ پتی تھی وہ آج ککھ پتی بھی نہیں رہ گئی۔ یہ چیز انسان کو دیکھنی چاہیے اور اپنے مال کا تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ علماء، اور جب وہ داخل ہوئے علی یوسف پر، اس نے جگہ دی الہی اپنے پاس، اخاہ اپنے بھائی کو، قال اس نے کہا انی بے شک میں ہی اخو کا بھائی ہوں تیرا، فلا پس نہ تب تئس تو رنج کر، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ اب یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب بھی نبی تھے، یوسف بھی نبی ہیں۔ یعقوب نبی تھے، علم تھا، علم کی بنیاد پہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو کہ اگلے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ اس سے کیا ہو جائے گا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام بھی چونکہ نبی تھے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا تو چیزیں کرتے تھے اور بڑی اچھی پلاننگ کر لیتے تھے۔ اسی لیے جو ان سے نا وہ اپنے فائنانس کی منسٹری اپنے پاس رکھی، ٹھیک ہے، اور کچھ آثار سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پوری بادشاہت ان کے پاس تھی، لیکن جو منسٹری ان کے پاس تھی وہ بڑی اہم منسٹری تھی، یعنی پورے ملک کا جو ان سے ہے، پورے مصر کا جو پیسے کے معاملات ہیں وہ یوسف کے پاس ہے، تبھی ملک چل رہا تھا۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، وہ 7 سال جو گندم اکٹھی کرنی تھی، جو غلہ اکٹھا کرنا تھا، وہ اب اس طریقے سے اکٹھا کرنا ہے کہ ہم نے وہ ہال بھی تعمیر کرنے جہاں پر غلہ سٹور کرنا ہے اگلے 7 سالوں کے لیے،
اس کے پیسے بھی اکٹھے کرنے، پھر پورے ملک سے گندم خریدنی بھی ہے، غلہ خریدنا بھی ہے، اور اس خریدنے کے بعد عوام کو ان کی ضرورت کے مطابق دینا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ غلہ سٹور کس طریقے سے کرنا ہے، اس پہ حفاظت کس طریقے کرنی، سیکیورٹی کے پرپز کیا ہوگا، سیکیورٹی کا سسٹم کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس غلے میں سے پوری قوم کو کس طریقے سے 7 سال کھلانا ہے کہ وہ غلہ ختم بھی نہ ہو۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب پورے ملک کے اوپر اختیار ہو، کہ اب ظاہری سی بات ہے کھانے پینے کے بغیر تو ملک نہیں چلے گا۔ 7 سال پورے ملک کا جو ہے نا وہ کھانے پینے کا سسٹم ایک بندے کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کا مطلب پورا ملک اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس نے اس طریقے سے چلانا ہے کہ ملک دیوالیہ بھی نہ ہو اور ملک میں کوئی بندہ بھوکا بھی نہ مرے اور سسٹم بھی چلتا رہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی، بڑی حکمت کا کام ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت سے کیا کیا، اب 11 بھائی آئے، یہ خواب کیا دیکھا تھا، 11 بھائی، ایک سورج، 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، ایک سورج چاند یعنی کہ ماں اور باپ۔ 11 بھائیوں میں سے ایک بھائی یوسف کے سگے تھے جو کہ چھوٹے بھائی تھے، اور روایات کے مطابق، بنی اسرائیلی روایات کے مطابق بنیامین تھے۔ اب یہ ایک جگہ 2 بھائی اکٹھے اور باقی 10 بھائی دوسری ماں سے۔ اب جب آئے تو 2 کے جوڑوں کے، کچھ نے کہا کہ 2 کے جوڑوں کو ایک ایک روم دیا، یعنی 2 بھائیوں کو ایک ایک روم دیا کہ تم یہاں پہ رہو، تم یہاں پہ رہو، تم یہاں پہ رہو، تم یہاں پہ رہو۔ اب 10 کے 10 بھائیوں کو 5 روم الاٹ ہو گئے، ایک رہ گیا اور وہ تھے بنیامین۔ اور کچھ نے کہا کہ 5 بندوں کو ایک ایک روم دیا، 5 بھائی کو دیا، 5 ایک 5 ایک، 2 رومز کے اندر 10 بندے ہو گئے، ایک بچہ پھر بچ گیا۔ اب اس کو کیا کیا، یعقوب نے بنیامین کو، اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ اب یہ ایک حکمت تھی کہ 10 بھائیوں کو ایک سائڈ پہ کیا اور اپنے بھائی کو ایک سائڈ پہ کیا، اور پھر اس سے جا کے کچھ باتیں کی، اسے جا کے کہا کہ میں ہی تمہارا اصل بھائی ہوں، جو کہ یوسف تھے جن کو کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ اب جب یہ بات کی تو وہ چھوٹا بھائی فوراً سے پہلے سمجھ گیا، اس نے پھر بیٹھ کے رازو نے اس کی باتیں ہوئی ہوں گی، ساری سٹوری بتائی ہوگی کہ انہوں نے جا کے ابا جان کو یہ کہانی ڈالی، جا کے تمہارا کرتا لے کے جا کے یہ بتایا ابا جی کہ یہ حال ہے، رو رو کے برا حال ہو گیا انہیں ہے۔ پھر جو ان سے یعقوب علیہ السلام یعنی ابا جی کے ساتھ یہ پہاڑ ٹوٹے غم کے، پھر یہ نقصانات ہوئے ہمیں، اس طریقے سے ہماری مالی حالات یہ ہو گئے اور ہم بڑے کمزور ہو گئے، کھانے پینے کچھ نہیں بچا، اس لیے ہم مصر آئے، آ کے کچھ غلہ لینے کے لیے آئے۔ واپسی آئے تو بھائیوں نے آ کے بتایا تو ابا جان نے یہ کہا کہ میں تمہارے پہ اعتبار نہیں کروں کیونکہ تم نے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو یہ ساری سٹوری بنیامین نے بتائی ہوگی یوسف کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا فلا تبتئس، تم رنج نہ کرو۔ رنج وہ غم ہوتا ہے جس کے اندر مسلسل تکلیف ہو، یعنی رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہ سارے غم کے بادل چھٹ گئے ہیں، اب آئے گا بہار کا موسم، آئے گا اب وہ موسم آئے گا جس کے اندر سارے معاملات بہتر ہوں گے، تو اس لیے تم نے کسی قسم کا غم نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے، کہا کہ جو انہوں نے حرکتیں تم لوگوں کے ساتھ کی ہے نا، اس معاملے میں تم نے کسی قسم کا غم نہیں کرنا۔ چلے یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ، آیت نمبر 69 تک، کل یہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے، اور امید ہے کہ کل ہم انشاءاللہ کوئی 10 سے 12 آیات پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔